بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سميعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 754 ہے اور سورہ انفال کی آج 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 47 اور 48، 47 and 48 سورۃ الانفال۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ ولا تكونوا ارتم نہو کالذین، ان لوگوں کے مانند جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے بطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ بما ان کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب زَيَّنَ مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان، اعمالهم ان کے عمل، وقال اور کہا، لا غالب کوئی غالب آنے والا نہیں، لکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنِّي اور بے شک میں، جارٌ پشت پناہ ہوں، لکم تمہارا، فلما پھر جب تراءت سامنے آمنے سامنے ہوئی، الفئتان دونوں جماعتیں، نکسا تو وہ پھر گیا، علی عقبی اپنی ایڑیوں کے بل، وقال اور کہا، انی بے شک میں، بریئن بیزار ہوں، منکم تم سے، انی تحقیق میں، ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا ترونا تم نہیں دیکھتے، انی بے شک میں، اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں میں اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے۔ دوسری بات، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ تیسری بات، اور اللہ لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ چوتھی بات، اور وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں۔ پانچویں بات، اور یہ کہا تھا کہ آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ چھٹویں بات، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے چلنے لگا۔ ساتویں بات، اور کہنے لگا میں تمہارا کوئی ذمہ داری لے نہیں سکتا، تمہاری کوئی ذمہ داری لے نہیں سکتا۔ آٹھویں بات، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ نویں بات، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ 10ویں بات، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین جب مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف نکل رہے تھے تو فخر، غرور اور گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے نکل رہے تھے۔ جب مکے کے مشرکین کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر مدینے والوں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو چکے، تو مشرکین نے یہ رائے ابو جہل کو دی کہ اب ہمیں بدر کی طرف نہیں جانا چاہیے،
لیکن ابو جہل غرور، گھمنڈ اور فخر کے نشے میں تھا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم جب تک بدر نہیں پہنچ جائیں گے واپس نہیں ہوں گے. وہاں ہم 3 دن قیام کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے اور پیئیں گے اور شراب کی محفلیں چلائیں گے، گانے والیاں خوب گائیں گی اور پورے عرب میں ہماری شہرت ہوگی اور ہمارا رعب اور دبدبا بیٹھ جائے گا. پھر ہمیشہ عرب کے لوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے، کسی میں ہم سے مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت نہ ہوگی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یہ لوگ اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ آئے اور یہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں. اے اللہ، آپ نے ہم سے جس مدد کا وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق آپ ہماری مدد فرمائیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور فخر کا نشہ ان کے دل و دماغ سے نکال دیا. کایا پلٹ گئی، نقشہ بدل گیا، غرور کافور ہو گیا. گانے والیاں ماتم کرنے میں لگ گئیں. غرور کرنے والے اور اترانے والے پیٹ پھینک کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. غالب آنے کا یقین رکھنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے. ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنے لگے. قدرت کا قانون یہی ہے کہ من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے وہ منہ کی کھاتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کے نشے میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح، ان کافروں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے. مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے اور دین کی مدد اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی توانائی صرف کرے. اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت پر اترانا اور غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی بازی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. جن مشرکوں کی طرح نہ ہونے کا حکم مسلمانوں کو اس آیت میں دیا گیا، ان مشرکوں کی ایک برائی یہ بھی بیان کی گئی کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ مشرکین اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں اہل کتاب سے مؤاخذہ یوں کیا گیا تھا کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کے ذریعے ایک حقیقت بھی بیان کی گئی کہ کس طرح شیطان بندوں کے برے اعمال کو خوشنما کر کے دکھلاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرکین بدر کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو شیطان ان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی صورت میں پہنچ گیا. سراقہ بن مالک پہلے تو بنی کنانہ کے سرداروں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. شیطان نے مکے کے قریش سے کہا کہ تم لوگ اپنے ارادے سے ہرگز باز نہ آؤ بلکہ بدر کی طرف چلو، میں تمہارا مددگار ہوں، آج تم پر کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے. پھر جب مشرکین بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور مسلمانوں اور کافروں کی صفیں جنگ کے لیے ترتیب دی گئی تو شیطان مشرکوں کی ان صفوں میں بھی سراقہ بن مالک ہی کی شکل میں پہنچ گیا اور وہ حارث ابن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو وہ حارث ابن ہشام کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا. چونکہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا تو حارث ابن ہشام نے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو جنگ سے پہلے ہی بھاگ رہا ہے. اس سوال پر شیطان نے حارث ابن ہشام کے سینے پر مارا اور الٹے پاؤں چلا گیا اور یوں کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. پھر جب مکے کے مشرکین شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ سراقہ ابن مالک نے شکست دی. سراقہ بن مالک کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں ایسا کہتے ہو، اللہ کی قسم مجھے تو تمہارے جانے ہی کی خبر نہیں پہنچی. مجھے تو اس وقت خبر ہوئی جب تم میدان بدر سے واپس ہوئی اور تمہارے شکست کی اطلاع ملی. لوگوں نے کہا کہ کیا تو فلاں دن ہمارے پاس نہیں تھا؟ سراقہ بن مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو اس کی بالکل خبر نہیں. پھر جب سراقہ بن مالک اور دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو کچھ تھا سراقہ بن مالک نہیں تھے بلکہ شیطان لعین تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا. شیطان نے جو کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دیگر ہلاک ہونے والوں کی طرح کہیں میں بھی ہلاک نہ ہو جاؤں. بہرحال یہ اہم باتیں تھیں
جو اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.